السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ آئی ہوپ آپ سب لسنرز میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، میرے ہر ویڈیو پر کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئی ریئلی نیڈ یور سپورٹ۔ ویئرس، میں جو ہارر سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو کریٹ کر کے ہارر سٹوری شیئر کرتی ہوں، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سینیریو کریٹ کرتی ہوں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی پیسفل جگہ پر بیٹھ کر کوئی ایسی سٹوری سنیں، اس لیے میں ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز شیئر کرتی ہوں۔ پھر بڑھتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جو میری کزن نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کے BCom کے پیپرز ہو رہے تھے، تو ان کا جو ایگزامینیشن سینٹر بنا تھا وہ ڈگری کالج بنا تھا، اور سیکنڈ شفٹ میں ان لوگوں کے پیپرز تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک دن ان کا پیپر تھا، وہ اتنا لینتھی نہیں تھا، تو وہ پیپر جلدی ختم ہو گیا۔ اب جو ڈگری کالج تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس کا جو اسپورٹس گراؤنڈ تھا، اس کی جو دیوار تھی، جو اس کی بیک وال تھی، وہ ایک قبرستان کے ساتھ تھی۔ قبرستان کی اور اس کی بیک وال سیم تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم 3-4 فرینڈس تھیں، تو ہم لوگ پیپر جب ہمارا ہو گیا تو ہم لوگ باہر بیٹھی ہوئی تھیں، بالکل اسپورٹس گراؤنڈ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ عصر کا ٹائم تھا۔ اچانک سے اس طرف سے نا اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگیں، یعنی ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی لڑکی بہت بے دردی سے رو رہی ہے۔ وہ ساری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون رو رہا ہے اس ٹائم۔ اب وہ رونے کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ساری فرینڈز اٹھی، یہ اس طرف چلنے لگیں۔ جب انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو اسپورٹس گراؤنڈ کے سامنے بہت زیادہ درخت تھے، اس دیوار کے ساتھ سٹیپس بنے ہوئے تھے وہاں پر آڈینس کے لیے بیٹھنے کے لیے۔ یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے، اب آگے سارے درخت تھے۔ ان میں سے 1-2 لڑکیاں ڈر کے پیچھے کھڑی ہوئی، اور یہ 2-3 لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ تو یہ لوگ کیا دیکھتی ہیں، جس طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس طرف ایک چھوٹے سے قد کی ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، جو کہ بہت عجیب طرح سے رو رہی ہے، سسکیوں میں رو رہی ہے۔ یہ لوگ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا جو چہرہ تھا وہ ان درختوں کی طرف تھا، وہ جیسے درختوں میں کسی چیز کو دیکھ کر اونچا اونچا رو رہی ہے۔ اب ان لوگوں کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت عجیب و غریب سی تھی، بالکل چھوٹا سا قد اور کالے کپڑے، اور عجیب و غریب اس کا حلیہ تھا۔ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا چیز ہے۔ ان لوگوں نے ہمت کر کے، ان میں سے کسی ایک لڑکی نے ہمت کر کے اس کو بلانے کی کوشش کی، اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو۔ جیسے ہی وہ لڑکی بولی، وہ ایسے ہی پلٹی، اور جب وہ پلٹی وہ اتنی ہارر تھی، اس کا پورا جو چہرہ تھا وہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کا بہت ہی خوفناک چہرہ تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا، جو پیچھے کھڑی تھی وہ تو وہیں سے بھاگ گئی، پھر یہ لوگ بھی بھاگتی گرتی وہاں پر پہنچی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ وہ درختوں کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ ہارر چیز دیکھی تھی۔ وہ لوگ بھاگتی بھاگتی آئیں اور اپنے ایگزامینیشن سینٹر کی طرف گئیں۔ وہاں پر اتنے میں اور لڑکیاں بھی آ چکی تھیں۔ ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگوں نے ایسی اتنی ہارر چیز دیکھی ہے، پہلے ہم نے رونے کی آوازیں سنی اور پھر ہم نے اتنی ہارر چیز دیکھی۔ تو ان میں سے 1-2 لڑکیوں کی مدر بھی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے پھر ان کو منع کیا کہ آپ لوگوں کو ایسی آواز کے تعقب میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی چیز بالکل انیوژل ہے، تو آپ کبھی بھی اس پر فوکس نہ کریں، کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے مت جائیں۔ میری کزن بتاتی ہے آج بھی جب مجھے اس کا چہرہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ہارر تھی۔ یہ تھی میری کزن کی سٹوری، جو ان کے ساتھ یہ ریئل ہیپننگ ہوئی تھی۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کروں گی۔ یہ بھی میری ایک فیملی فرینڈ ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان کے بھائی کے ساتھ ایک ہیپننگ ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے فادر کی ٹرانسفر ہوئی تھی فیصل آباد میں،
وہ پولیس آفیسر تھے. فیصل آباد میں ان کی ٹرانسفر ہوئی. جس گھر میں وہ لوگ گئے وہ گھر بہت بڑا تھا. اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ان کا مین گیٹ تھا وہ ایک سائڈ پر تھا اور اس کے ساتھ ایک ریگولر یوز کے لیے چھوٹا گیٹ تھا جو تھوڑا سا اس سے فاصلے پر تھا. موسٹلی یہ لوگ اس ریگولر گیٹ کو ہی یوز کرتے تھے جس کے ساتھ وہ اندر آتے تھے تو آگے ڈرائنگ روم اور پھر آگے دوسرا گھر شروع ہو جاتا تھا. اب جو بڑا گیٹ تھا، بڑا گیٹ جب بڑے گیٹ گیریج میں جب گاڑی وغیرہ کا یوز ہوتا ہے تو وہ بڑا گیٹ تب یوز کرتے تھے. گیریج سے آگے جو ان کا ایریا تھا وہ صحن تھا. صحن میں 2 روم سامنے تھے، ان کے ساتھ کچن تھا اور ایک روم بالکل اس کے ساتھ تھا. وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ اس گھر میں رہنے لگ گئے. کبھی کبھار ہمیں رات کے ٹائم کچھ آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی چل رہا ہے یا جیسے کوئی گیٹ کو چھیڑ رہا ہے، اس طرح کی آوازیں آتی تھیں تو ہم لوگ ان کو اگنور کر دیتے تھے یہ سمجھ کے کہ مے بھی بلی وغیرہ ہو. صحن جو تھا وہاں پر تو وہ بتاتی ہے ایک دفعہ ہماری کوئی شادی تھی فیملی میں تو بھائی کے ایگزامس تھے. ہم لوگ سب شادی میں چلے گئے اور بھائی گھر پہ ہی تھے. اس کے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے روم میں جو 2 رومز کے سامنے صحن کے سامنے والا روم تھا وہ اس کے بھائی کا بیڈ روم تھا. سارے گھر کی لائٹس آف کر کے، مین گیٹ کی لائٹ آن کر کے اور اپنے روم کی لائٹ آن کر کے اس کے بھائی اندر پڑ رہے تھے. دروازے بند تھے. 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا کیونکہ سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے تھے. اچانک سے اس کے بھائی کو نا سرسراہٹ سے فیل ہوئی. وہ اسے تھوڑا سا غور کیا اس نے نا کہ کس چیز کی آواز ہے. اس کو یہی لگا کہ مے بی ہوا چل رہی ہو یا بلی وغیرہ ہو. موسٹلی تو بلی کا ہی ذہن میں آتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایسا لگا جیسے صحن میں رکھی ہوئی چیئرز کو کسی نے چھیڑا ہے. ایک دفعہ چونک گیا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور صحن کی لائٹ بھی آف ہے. اس نے پھر توجہ ہٹا کے پڑھنا شروع کر دیا. 5 منٹ کے بعد اس کے بھائی کا جو روم بند تھا، جو دروازہ بند تھا روم کا، اس کو زور زور سے کسی نے بجانا شروع کر دیا جیسے پورے ہاتھ سے اس کو کوئی بجا رہا ہے. اس کے بھائی تو گھبرا گئے. وہ اس طرح سے بھی ڈر گئے کہ مے بھی جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لائٹس آف دیکھ کے کوئی چور وغیرہ ہوگا. اس نے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا تو نہیں کون ہے. وہ فوراً چھوٹے گیٹ والی سائڈ سے باہر بھاگ گیا گلی میں اور جا کر دیکھا کہ اندر کون ہو سکتا ہے. ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، ان کے صحن کی لائٹ بار بار کوئی آن کرتا ہے، بار بار کوئی آف کرتا ہے، بار بار کوئی آن کرتا ہے، بار بار کوئی آف کرتا ہے. اب وہ اور بھی ڈر گیا. اس نے فوراً اپنے گھر والوں کو کال کی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، میں تو اب گھر کے اندر نہیں جا رہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں. تو 45 منٹس کے بعد جب سب گھر والے آئے تو وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا. جب سب گھر والوں کے ساتھ وہ اندر گیا تو باقی ساری چیئر اسٹیبل تھی. ان میں سے ایک چیئر کو جس کی آواز آ رہی تھی ادھر ادھر کیا گیا تھا. وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے. وہ بتاتی ہے پھر ہم اس گھر میں تھوڑا عرصہ ہی رہے تھے کیونکہ اس کے بعد ہمیں ہر رات ایسی خوفناک آوازیں آنے لگ گئی تھیں. کبھی پائلوں کی آواز آتی تھی، کبھی کسی چیز کی آواز آتی تھی، کبھی کوئی نوک کر جاتا تھا. تو آج بھی جب وہ بتاتی ہے میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو میں بہت ڈر جاتا ہوں کہ میں اکیلا تھا گھر میں جیسے، تو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. بس یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میں اپنے سب لسنرز کو کہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کی ضرورت ہے اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں. آپ لوگ مجھے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.